پچھلی آیتوں میں اس بات کا بیان تھا کہ کافروں سے جب آپ کا آمنا سامنا ہو جائے ثابت قدم رہیں اور اللہ کے ذکر کی کثرت کریں۔ آج کی آیت میں ایک اور ضابطہ بتا رہی، وہ کیا؟ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میدان جنگ میں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ میدان جنگ کا ہو یا جنگ کے علاوہ ہو، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، جنگ بھی تو اللہ آپ کے لیے ہو رہی ہے نا، جنگ میں صحابہ کرام کس کے حکم سے گئے تھے؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور جہاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کا دین غالب آئے۔ پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا اللہ ہماری عقل چھوٹی سی ہے، بات پلے نہیں پڑتی۔ ابھی جو یہ صحابہ بدر میں آئے، یہ بے سر و سامانی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کا حکم ہی تو مد نظر رکھتے ہوئے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات کی۔ اللہ رب تو رب ہے نا، رب العالمین، تربیت فرما رہے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جنگ کے دوران بعض اوقات دوران جنگ کچھ ایسے حالات پیدا ہوں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے، نفس کے مطابق ہوں گے، شریعت کے خلاف ہوں گے، نفس کے مطابق ہوں گے۔ نفس چاہتا ہے کہ جنگ میں سامنے بوڑھا آئے تو تلوار چلے، بچہ آئے تو تلوار چلے، عورت آئے تو تلوار چلے، لیکن ضابطہ جنگ یہ ہے بوڑھا آ جائے تو آپ کی تلوار نہیں چلنی چاہیے، بچہ آ جائے تو آپ کی تلوار نہیں چلنی چاہیے، اور اگر عورت سامنے آ جائے تو پھر آپ کی تلوار نہیں چلنی چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مأمون قرار دیا ہے کہ دوران جنگ ان کی حفاظت کی جائے۔ دوران جنگ کچھ ایسی چیزیں پیش آئیں گی جو آپ کے اپنے جذبات کو ابھاریں گی، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے آمنے سامنے لڑتے لڑتے اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب جب اس کے اوپر بیٹھ گئے تو اس بدبخت نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا۔ کیا کیا؟ ہاں، علی کے منہ پر۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا اس کا غصہ ڈبل ہو جاتا، اس کے غصے میں اضافہ ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں ہے اور اس کو نیچے لٹائے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں۔ جیسے اس نے تھوک پھینکا آپ کی طرف تو حضرت علی اس سے نیچے اتر آئے اور اس کو مارنے سے انکاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے برخاست پر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا، پہلے تو آپ اس کے پیچھے پڑے تھے، وہ آپ کے مد مقابل آتا، آپ اس کے مد مقابل آتے، وہ آپ کے مد مقابل آتا، آپ اس کے مد مقابل۔ بالآخر جو آپ کی چاہت اور مقصود تھا کہ آپ اس پر ہیوی ہو گئے، وہ آپ پر کمزور ہو گیا۔ فرمانے لگے ہاں، جب میں اس کے مد مقابل وہ میرے مد مقابل، میں اس کے مد مقابل وہ میرے مد مقابل۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو قتل کروں اور اس کو جہنم واصل کروں اور غازی بن جاؤں، لیکن جب اس نے مجھ پر تھوکا تو پھر میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، میرا اپنا ذاتی۔ اب تلوار چلتے ہوئے میرا ذہن اس کشمکش میں تھا، اللہ کے لیے مار رہا ہوں یا نفس کے لیے مار رہا ہوں، میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ لہذا اس لیے میں نے اس آدمی کو مارنے سے تلوار کو روکا، کہیں ایسا نہ ہو میں جو تلوار چلاؤں وہ نفس کی خاطر ہو اور اس آدمی کو میں اپنے نفس کی وجہ سے ماروں، لہذا پہلے مارنا اللہ کے لیے تھا، اب مارنا ذات کے لیے جائے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، دوران جنگ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ آپ نے حکم شریعت کو نماز کا وقت ہو گیا، جنگ ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ اطیع اللہ و رسولہ، جنگ کے دوران نماز کے لیے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایک فقہا میں عجیب مسئلہ ہے، نماز افضل ہے یا میدان جہاد افضل ہے؟ بعض فقہا فرما رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے تو جنگ افضل ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں نہیں، جنگ کا مقصد ہی دین غالب ہو اور دین کا بنیادی فریضہ نماز ہے تو نماز کو نہیں چھوڑیں گے، جنگ کے دوران بھی پڑھیں گے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں اگر جنگ کے دوران نماز چھوڑنے پر دلیل نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کی 4 نمازیں کیوں قضا ہوتی؟ بعض علماء اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، وہ تو پیغمبر تھے، ہو سکتا ہے وحی کے ذریعے بتایا ہو تاخیر کرو، کیا آج کوئی نبی موجود ہے جس کو بتایا جائے؟ پھر اگلی بات، فقہا بھی فقہا ہے، عجیب دلائل کے مالک ہے، علمی دنیا کا ایک اپنا ذوق ہے، کاش ہمیں اللہ یہ نصیب فرما دے۔ ہاں، ہمیں تو علم کے عین کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے، علم الف لام میم عین اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ ایک بحث چلتے چلتے بعض علماء فرمانے لگے اچھا آپ یہ کہتے ہو کہ جہاد جاری رہے گا اور نماز کو مؤخر کریں گے، تو پھر یہ بتاؤ اللہ کے رسول نے دوران جنگ نماز کا طریقہ کیوں سکھایا؟ دوران جنگ نماز کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ معلوم ہے ہمیں؟ امام نماز شروع کرے گا، ایک دستہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، پھر کچھ لوگ کفر کے مقابلے میں جنگی جو دستہ آ رہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ایک رکعت مکمل ہوگی، جنہوں نے ایک رکعت پڑھی ہے یہ ان کی جگہ پر چلے جائیں گے، اور وہ جو وہاں جنگ میں کھڑے تھے وہ ان کی جگہ پر آ جائیں گے، ان کی ایک رکعت ہوگی اور ان کی بھی ایک رکعت ہوگی۔ اب یہ جو دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں یہ چلے جائیں گے اور پہلے والے واپس آ جائیں گے۔ اب جب ان کی دوسری رکعت ہو جائے گی یہ چلے جائیں گے، چوتھی رکعت میں وہ واپس آ جائیں گے۔ اب جب ان کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ اس رکعت کو مکمل کریں گے اور قرات نہیں کریں گے۔ نماز میں چلنا پھرنا جائز ہے؟ باتیں کرنا جائز ہے؟ نماز میں اسلحہ اٹھانا جائز ہے؟ لیکن جنگ کے حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے حکم کی بھی اہمیت کو برقرار رکھا اور جہاد کی اہمیت کو بھی برقرار رکھا، نہ نماز چھوٹے نہ جہاد چھوٹے، نماز بھی ضروری، جہاد بھی ضروری۔ جہاد کا مقصود اصلی تو یہی ہے نا، کفر ختم ہو اسلام آئے، اسلام کا پہلا فریضہ نماز ہے، اور اگر نماز ہی چھوڑ دی گئی تو پھر جہاد کس کے لیے ہو رہا تھا؟ کاش کہ ہم شرعی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے نا، ہمارے پاس باقی کاموں کے لیے وقت۔ تو بہرحال جنگ میں رہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی۔ دوسرا اصول ضابطہ بتایا اللہ اکبر، عجیب بات ہے، پہلا ضابطہ یہ بتایا اطاعت کرو، دوسرا ضابطہ ولا تنازعوا، دوران جنگ ہو یا عام زندگی ہو آپس میں اختلاف کا شکار مت ہو جاؤ، آپس میں ولا تنازعوا، جھگڑے پیدا مت کرو، اختلاف میں وقت ضائع مت کرو۔ ترجمہ پہلے سن لو پھر اس کی ایک ایک عجیب تشریح ہے۔ فرمائے فتفشلوا، نقصان کیا ہوگا؟ اختلاف اور جھگڑے کا نقصان یہ ہوگا فتفشلوا، تم بکھر کر رہ جاؤ گے، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، اور اگلا نقصان یہ ہوگا وتذهب ريحكم، تمہارا دشمن پر رعب ختم ہو جائے گا، تمہارا دشمن پر رعب ختم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ اب دیکھو عجیب بات ہے، فرمایا ولا تنازعوا، اختلاف مت کرو، جھگڑے مت کرو، فتفشلوا، اس کا نقصان یہ ہوگا بکھر جاؤ گے۔ سمجھو اس بات کو، اختلاف بری چیز نہیں ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے، اختلاف پر ڈٹ جانا بری چیز ہے۔ اس لیے تو آگے اللہ نے فرمایا
کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوں گے ہر آدمی کی الگ رائے ہے، میرا مزاج الگ ہے، آپ کا مزاج الگ ہے، دوسرے کا مزاج الگ ہے، تیسرے کا مزاج الگ ہے، ہر آدمی کا مزاج الگ ہے اور ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے اور ہر آدمی کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ مزاج پیغمبر ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹا ہونا بھی ایک عیب ہے۔ داخو وڑو کی دی تے سبت دی مڑا تو تے حالی بال ہے، تینوں کی خبر ہوئے بڑیاں دے وچ بہن دی کی گلاں۔ یہی باتیں کر 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 کے ہم بچے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے، نہ ہم میں اس میں صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ہے اس صلاحیت کو بھی ہم نے ختم کرنے کا ٹیکہ لے رکھا ہے۔ کیوں؟ ہمارے بال سفید ہو گئے بس۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ پوری کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند پیدا ہوا ہے نہ کوئی سمجھدار پیدا ہوا ہے جی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے۔ کتنے؟ 5 حصے عقل کے۔ کتنے حصے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ تک یہ جتنے بھی عقل مند فلاسفر، سائنسدان، ماہرین، علماء، محدثین، حافظیں، جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں سب کو اسی 5 میں سے ملا ہے۔ سب کو 5 میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ کوئی گنتی اور کاؤنٹنگ ہے؟ آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں قرآن سے دلیل دوں گا، ہوائی باتیں اور بزرگوں کی قصے اور جھوٹی باتیں سنانے کا عادی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک آئیں گے عقل کے کتنے حصوں میں سے دیے؟ 5 حصوں میں سے۔ تیسرا سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ۔ فرمایا آدم تا عیسیٰ کتابیں بھی ملی، صحیفے بھی ملی، عقل بھی ملا، علم بھی ملا، دانشمندی بھی ملی، سب کچھ ملا۔ فرمایا کتاب میں سے۔ ہم کہتے ہیں یہاں ایک دیگ سالن کی تھی، اسی میں سے سب کو دیا، تو معنی یہ ہے کہ سب کو پوری دیگ ملی، ایک ایک آدمی کو پوری دیگ ملی یا اس میں سے تھوڑا تھوڑا سب کو ملا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے عقل اور ضابطے میں، علم میں سب کچھ جو تھا آدم تا عیسیٰ اور ساری کائنات سب کو اسی میں سے۔ فرمایا جو سارے عقل کے خزانے تھے، دانشمندی کے خزانے تھے، سمجھداری کے خزانے تھے، ہوشیاری کے خزانے تھے، سوچ کی جہاں انتہا تھی، وہ سب کچھ میں نے محمد الرسول اللہ کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ ابھی اسی آیت میں فرمایا من کتاب، پھر آگے فرمایا ثم جاءکم رسول، سب کو اس میں سے دیا اور یہ سنبھال کر رکھا۔ کیوں؟ ثم، ہمارے سونے نے جو آنا تھا محمد الرسول اللہ نے۔ بات جو سمجھا رہا ہوں سننا، اتنا عقل مند انسان جس کو عقل کے 100 حصے عطا کیے، اس محمد کو فرمایا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر۔ جب حالات، دشواری، پریشانی کے کسی معاملے کے نتیجے تک پہنچنا ہو تو یہ مکے کے غریب صحابہ سے مشورہ ضرور لے لینا۔ مشورہ، اب یہ بات بھی سمجھو، مشورے میں ہر آدمی کی اپنی رائے ہوگی۔ ہمارے ہاں مشورہ علل مشورے کی ترتیب بھی ہے، گھروں میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ ہر آدمی کہتا ہے میرا مشورہ کیوں نہیں سنا گیا؟ بھئی آپ کا مشورہ لینا تھا نا، آپ سے کوئی حکم نامہ تو نہیں لیا۔ مشورہ اور چیز ہوتا ہے اور حکم نامے کا آرڈیننس اور چیز ہوتا ہے۔ مشورہ اور چیز ہے اور حکم نامہ اور چیز ہے۔ مشورہ لینا سب سے ہے اور ہر ایک آدمی کو اپنی رائے کے مطابق مشورہ دینے کا حق حاصل ہے۔ ہم تو چونکہ لکیر کے فقیر ہیں، مجلس لگی ہوتی نا، ہم ہی مشورہ دے دو، ایک آدمی بول پڑتا ہے یہ میرا مشورہ ہے، دوسرا کہتا ہے بس اس نے جو کہہ دیا، تیسرا کہتا ہے اس نے کہہ دیا، چوتھا کہتا ہے اس نے کہہ دیا ہے، پانچواں کہتا ہے اس نے کہہ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مسئلہ دین کا ہے نا، ہماری ذات کا نہیں ہے۔ میں اس کے خلاف بھی مثال دیتا ہوں، اور مجمع ہو نا کھانے کا، آپ کسی کا مہمان بن جاؤ،
میزبان پوچھتا ہے کیا کھائیں گے؟ 5-6 آدمی ہوں، آپ کولڈ ڈرنک پئیں گے؟ نہ جی میں تو کولڈ ڈرنک نہیں پیتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں۔ آپ جی میں تو کولڈ ڈرنک پیتا ہوں، وہ بھی فلاں والی پیتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، ابھی آپ کہہ دیتے نا اس نے چائے کا بولا ہے میں بھی چائے پیتا ہوں۔ جہاں ذات کا مسئلہ ہو وہاں ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے، عقل بھی کام کرتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ جہاں مسئلہ اجتماعیت کا ہو یا مسئلہ دین کا ہو یا مسئلہ خیر کا ہو یا مسئلہ لوگوں کی ذات کا ہو یا کسی اور کو نفع پہنچانے کا ہو، وہاں پھر ہمارا مغز کام مازغہ کار نہیں کرتا، پھر دماغ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اختلاف رائے آپ میں سے ہر ایک کو حاصل ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے نا، ان کا شوہر غلام تھا۔ جب غلامی سے ان کو نجات ملی تو ان کے شوہر کے پاس ان کو جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بریرہ کے شوہر حضرت مغیث شکل و صورت کے بہت زیادہ سیاہ تھے اور حضرت بریرہ بہت خوبصورت تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت مغیث آئے اور کہنے لگے آپ بریرہ سے سفارش کریں کہ یہ میرے نکاح میں برقرار رہے۔ آپ نے بریرہ کو بلا کر کہا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مغیث کے پاس واپس چلی جائیں۔ تو حضرت بریرہ نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کا مشورہ ہے یا اگر باپ سے کوئی بیٹا پوچھ لینا تو وہ اس کو جو کچھ سنائے گا وہ اپنے باپ ہونے کا سارا حق ادا کر دے گا۔ پھر وہ کہے گا تا تب پتہ نہیں استا پلاریا میں باپ سے پوچھتے ہیں۔ امام الانبیاء سے بریرہ نے کیا پوچھا؟ بولو نا، ہمیں یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ کیا پوچھا؟ آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ اللہ اکبر۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بریرہ کی طرف دیکھ کر فرمایا بریرہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ فرما دیتے حکم ہے اور بریرہ نہ کرتی تو نافرمانی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول مزاج شناس تھے، آپ کو پتہ تھا کہ بریرہ کا جانے کو دل کرتا نہیں ہے اور میں نے اگر اس پر زبردستی مسلط کر دی تو پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے جانا ہے، اور قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پر کسی بات کو مسلط کرنا یہ مزاج خدا بندی بھی نہیں ہے، مزاج پیغمبر بھی نہیں ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق دوسروں پر مسلط کرنا؟ تو ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں نا گھروں میں امن ہو، سکون ہو، دین کا ماحول ہو تو ہمیں قرآن کی ان آیات کو اپنانا ہوگا۔ فرمایا ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، معنی یہ ہے کہ اپنی رائے پر ڈٹو مت، دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرو اور اس کو سنو۔ اس لیے تو آگے فرمایا جب آپ کی رائے کے مخالف رائے آئے گی تو آپ کو غصہ آئے گا، طبیعت میں بے چینی ہوگی، تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے کہ یہ جو میرا ساتھی رائے دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی رائے مجھ سے زیادہ اہمیت والی ہو، اس کی رائے مجھ سے زیادہ اہمیت والی ہو۔ فرمایا جب آپ نے اپنے مسلمان ساتھیوں کی رائے پر اکتفا کیا، جھگڑے سے خود کو بچایا، پھر میرا کام دیکھو۔ اللہ، قرآن کتنی زبردست باتیں کرتا ہے، کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا تم نے اطاعت بھی کی، اختلاف بھی نہیں کیا، دوسرے مسلمانوں کی رائے کا احترام بھی کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، پھر تم ہوگے تھوڑے سے، ہوگے تھوڑے سے لیکن کفر کی بوٹیاں بناتے ہوئے نظر آؤ گے، اس لیے کہ ان اللہ، بظاہر تلوار تمہاری ہوگی، مدد میری ہوگی، ہاتھ تمہارے ہوں گے، طاقت میری ہوگی، آنکھیں تمہاری ہوں گی، روب میں مسلط کروں گا، قدم تم اٹھاؤ گے، جمانا میرا کام ہوگا، تلوار تم اٹھاؤ گے، دشمن کو بھگانا میرا کام ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، جب تم ان اصولوں پر چلنے لگو گے، چاہے میدان جنگ کا ہو یا زندگی گھر کی ہو، اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، پھر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، اور جب اللہ ساتھ ہو جائے پھر کسی اور کی ضرورت باقی اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق۔ اللہم ربنا